احوال قرآن اور فضائل رمضان میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سید محی الدین امجد آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ رمضان کی خصوصی نشریات احوال رمضان جاری و ساری ہیں۔ آج کا موضوع ہے احوال رمضان اور فضائل قرآن۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے جناب مولوی امداد اللہ حسینی نظامی صاحب کو مدعو کیا ہے، جو علماء اور ائمہ کے صدر بھی ہیں، جماعت اسلامی مجلس شورا کے ممبر ہیں۔ آئیے جناب امداد اللہ حسینی نظامی صاحب کو سنیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، مواسات کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ، اتحاد اتفاق کا مہینہ۔ غرض رمضان کے متعلق جتنی بھی بات کہی جائے، جتنا بھی اس کے متعلق بیان کیا جائے کم ہی ہے۔ کئی عنوانات اس سے وابستہ ہیں۔ ہر عنوان ایک مفصل بحث چاہتا ہے، اس لحاظ سے کہ ایک بڑا موضوع ہے، ایک بڑا عنوان ہے رمضان کا مہینہ۔ معزز سامعین اکرام، اس کی خصوصیات میں سب سے اول خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان کو اس کی فضیلت، اس کا مقام اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور پھر قرآن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ھدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، رہبر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے کی یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ نزول قرآن کی وجہ سے ہوا، اور قرآن کا مقام اس وجہ سے بلند و برتر ہے کہ سارے انسانوں کے لیے یہ ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن نازل نہ ہوتا تو انسان کو معلوم نہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کے صفات کیا ہے، وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کا مقصد وجود کیا ہے، کس میں اس کی بھلائی ہے، کس میں اس کا نقصان ہے، انسان کو پتہ نہ چلتا۔ انسان بھٹکتا رہتا حق کی تلاش میں، صحیح راستے کی تلاش میں، اگر یہ قرآن نازل نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو پوری ہدایت کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کو بتا دیا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ لکل قوم ھاد، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اس کے ذہن میں سوچنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا کہ تم خدا کے متعلق جو چاہے
نظریہ قائم کرو، تصور قائم کر لو اور زندگی کا جو مقصد چاہے اپنے لیے بناتے چلے جاؤ۔ اللہ نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتانے کے لیے، اس کو راہ راست دکھانے کے لیے ہر زمانے میں رسول بھیجے، انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی اور صحیفے نازل کیے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آخری ہدایت نامہ ہے، اس کے بعد کوئی ہدایت نامہ آنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے۔ تو یہ ہدایت بدلتی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک کے جتنے صحیفے اللہ نے نازل کیے، جتنے کتاب نازل کیے، اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس نصیحت کو، ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے حفاظت کا، اس کے احکامات، اور پھر ہر چیز جو ہے اللہ ہی اس کی ضمانت دیا ہے کہ یہ نہ آگے سے کوئی داخل کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے اس کے اندر کوئی چیز داخل کر سکتا ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے انسان کے لیے ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبکہ کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اتنا پختہ انتظام کیا ہے کہ سارے انسان مل کر جمع ہو کر بھی اگرچہ اس کو تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے قرآن مجید میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگرچہ تم کو اس قرآن کے نزول من اللہ ہونے میں کچھ شک ہے تو لے آؤ اس طرح کا کوئی اور کلام۔ اگرچہ اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو چاہے اپنی مدد کے لیے بلا لو، لیکن تم اس طرح کا کلام نہیں پیش کر سکتے۔ ایک چیلنج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں عربوں کی زبان تھی، فصاحت میں عرب مشہور تھے اور پھر شاعری و ادب میں بالکل ممتاز تھے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک دشمنان اسلام نے کبھی اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکے، کوئی دوسری اس طرح کی کوئی آیت نہیں لا سکے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکے۔ یہ خود ایک معجزہ ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ایک بات کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حاضرین کرام، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے کہ انسان کی فلاح و کامیابی دنیا و آخرت کے اسی میں مضمر ہے، اسی پر منحصر ہے۔ انسان قرآن کو چھوڑ دے تو نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ انسان دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان، دنیا میں بھی تباہ، آخرت میں بھی تباہ ہے۔ یہ سراسر انسان کے لیے رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو حاضرین کرام، یہ وہ مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے قرآن نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی کہ یہ قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو گویا رمضان کے مہینے میں اور لیلۃ القدر میں، یعنی قدر والی رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور اس کا تعارف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے کیا کہ یہ ھدی للناس ہے، وبینات من الہدی والفرقان ہے، یہ حق اور باطل کو چھانٹ کر رکھ دینے والی، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے رکھ دینے والی، کیا صحیح کیا غلط بتا دینے والی، انسان کو خواہ وہ انسان کے کسی بھی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے وہ معیشت سے ہو یا معاشرت سے ہو یا سیاست سے ہو یا اخلاق سے ہو یا تمدن سے ہو یا دنیا کے کسی بھی نظریے سے کسی کا تعلق ہو، قرآن پر اگرچہ لا کر اس کو پرکھیں گے تو بتا دے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، حق اور باطل میں تمیز کر کے رکھ دے گا، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے بتا دے گا۔ یہ قرآن کا امتیاز ہے، انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں یہ رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح کے کسی موضوع پر بحث تو کر سکتی ہے، لیکن پوری انسانی زندگی پر بحث کرنے والی دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا میں بتا دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا مانگتا ہے تو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے بندے تجھ کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت تو مانگ۔ تو بندہ سورہ فاتحہ میں ہدایت طلب کرتا ہے، یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے، تو یوم جزا کا مالک ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہمیں ہدایت کا راستہ بتا۔ انسان کو سب سے اولین ضرورت ہے ہدایت کی ہے، کہ اس کی زندگی کے مقصد کی اس کو فکر ہونی چاہیے، کس نے پیدا کیا اس کی فکر ہونی چاہیے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کی فکر ہونی چاہیے، کیا چاہتا ہے یہ اس کی فکر ہونی چاہیے، اور اسی کی طلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کے لیے کہا، اور وہ الفاظ بھی سکھا دیے جس کو سورہ فاتحہ میں رکھا گیا ہے۔ حاضرین اکرام، یہ سورہ فاتحہ کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے تو نے دعا مانگی ہدایت کی، یہ تیری دعا کے بدلے میں حاضر ہے یہ ہدایت، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کسی قسم کا شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ابتدا ہی میں چیلنج کر دیتی ہے انسان کو کہ یہ اس جیسا کلام کوئی دوسرا لا نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیلنج دنیا کی ایک ہی کتاب قرآن مجید ہے، ورنہ دنیا کی دوسری کتابیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو آپ ہمیں اطلاع دیں بول کے بتا دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید ہے کہ جو چیلنج کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جہاں شک آ گیا تو پھر عمل کا دائرہ محدود ہو جاتا ہے، شک میں پڑ گیا انسان تو کام نہیں کر سکتا، پورے اعتماد کے ساتھ جب اس کو بات سمجھ میں آتی ہے تو پورے اعتماد کے ساتھ کام کرنے لگتا ہے۔ کوئی ہدایت کا معاملہ ہے تو پورا اعتماد ضروری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈر کر چلنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو ذمہ دارانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، احتساب والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، صحیح راستے کی تلاش میں کوشاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو لاپرواہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جن کا انسان ہونے کے ناطے میں صرف کھانا پینا رہ گیا ہے، رہن سہن رہ گیا ہے، ہدایت کا طلب ان کے اندر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت دینے والی نہیں ہے۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے نہیں معلوم تیرا راستہ کون سا ہے، نہیں معلوم میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، جب اخلاص سے دعا کرتا ہے، اخلاص سے مانگتا ہے تو اللہ بتا دیتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈر کر چلنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ انسان کے اندر وہ احساس ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، تبھی یہ قرآن انسان کو رہنما بن سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے۔ آدمی پڑھتا جاتا ہے لیکن اس کے اندر طلب نہیں رہتی، یہ بے معنی ہو کر رہتا ہے، جس طرح آج کل ہم لوگ ہر رکعت میں، ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کی مجلسوں میں فاتحہ پڑھتے ہیں، کئی مقامات پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ثواب پہنچانے کی نیت سے پڑھتے ہیں، یقیناً ثواب ہے اس میں۔ یہ فاتحہ دراصل دعا ہے جو بندے کو سکھائی گئی ہے اللہ کی طرف سے، بندے مانگنے کا سلیقہ سیکھ لے، تو مانگنا کس طرح سے ہے اس کو جان لے، تو پہلے اپنے رب برتر کی تعریف کر، اس کی بزرگی بیان کر، اور اس کے بعد جو طلب کرنا ہے وہ ہدایت ہے تیرے لیے اہم، اس کی طلب تو مانگ، نہ کھانا چاہیے، نہ فلانا چاہیے، نہ بچے کی زندگی چاہیے، فلاں چاہیے، یہ نہیں ہے تیرے لیے، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہدایت ہے، اس کو مانگ۔ تو یہ دعا جو سکھائی گئی ہے قرآن کی، ہدایت کی طلب کی دعا سکھائی گئی ہے، تو یہ ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن ہدایت کے لیے، طلب کے لیے نہیں پڑھتے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم سورہ فاتحہ ہی تک اٹک کر رہ جاتے ہیں، اس کے آگے کی طرف نہیں جاتے کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہدایت کو میں نے مانگا ہے، اللہ اس ہدایت کا کیا معنی رکھتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، اس کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ اگرچہ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھے لکھے لوگوں سے سننا تک گوارا نہیں کرتے، اور پھر اس طرح کی قرآن کی مجلسوں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حاضرین اکرام، یہ رمضان کا مہینہ، اس کی فضیلت اور مقام قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے، اور قرآن کی شان یہ ہے کہ وہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور ہدایت یہ ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلاتی ہے۔ یہ آج جو مسلمان پسماندہ ہیں،
پریشان حال ہیں، تباہ ہوتے جا رہے ہیں، اختلافات کا شکار ہیں، اس کی واحد نجات، واحد راستہ، واحد حل یہ ہے کہ انسان اس ہدایت کو مضبوطی سے تھام لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی ہے، یہ قرآن کو اللہ نے اللہ کی رسی قرار دیا ہے، تو اس کو جب تک مضبوطی سے نہیں تھامیں گے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اس میں ہمیں زندگی کے ہر معاملے کو پوچھنا چاہیے، اے اللہ اس زندگی کے معاملے میں تو کیا رہنمائی کرتا ہے؟ شادی بیاہ کے معاملے میں، زندگی کے معاملے میں، ہر مقام پر، ہر زندگی کے شعبے میں ہمیں اس سے سوال کرنی چاہیے قرآن سے، اے اللہ تو ہدایت دے مجھے اس معاملے میں تو کیا چاہتا ہے۔ حاضرین کرام، قرآن کی تشریح، قرآن کا عملی نمونہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، تو جس معاملے میں نمونہ چاہتے ہیں وہ نمونہ ہمیں اللہ کے نبی میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے، تمہارے لیے عملی نمونے کے لیے اللہ کے نبی میں بہترین نمونہ ہے قرار دیا ہے۔ صرف قرآن سے کافی نہیں ہے، قرآن ہی یہ بتاتا ہے ہم کو، قرآن ہی یہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ اصولی ضوابط تو تمہارے لیے قرآن میں دے دیے گئے، عملی احکامات کے لیے نبی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ نبی کی زندگی جب تک نہیں ہوتی اسلام مکمل نہیں، ہدایت مکمل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو اسی لیے بھیجتا تھا اور بھیجا جاتا ہے کہ وہ عملی طور پر عمل کر کے لوگوں کو بتائے کہ زندگی کے معاملے میں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ قرآن کا مہینہ انسانوں کے لیے رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ رحمت اگرچہ اللہ تعالیٰ کی نازل نہ ہوتی تو انسان بھٹک جاتا۔ اس کی اہمیت آپ کو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، لیکن جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کی طرز زندگی پر آپ روشنی ڈال کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ شراب ان میں عام ہے، جوا عام ہے، زنا عام ہے، رشوت عام ہے، ہر قسم کی برائی عام ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ دنیا و آخرت میں برباد، آخرت میں تو برباد ہوئیں گے ہی لیکن دنیا میں برباد ہو جا رہے ہیں۔ کوئی پھانسی لگا کے مر جائے، کسی کو قتل کر دے رہا ہے، کسی کا مال لوٹ لے رہا ہے، کوئی سکون امن و سکون میں نہیں ہے۔ مختلف خدائیں بنا کر اس کے اوپر آس لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، منتیں سماجیں مانتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں اسلام کی نعمت نہ ہوتی، یہ قرآن کی نعمت نہ ہوتی تو ہم بھی انہی میں لوگوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس لیے کہ تم نے ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے اور اس کے ساتھ پورا یکسو ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے احکامات پر چلنے کی کوشش کریں، تبھی اللہ تعالیٰ کا اس کلام کا شکریہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جس بات کو ہمارے لیے بتایا ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی آسمانی کتب صحیح سے نازل کیے، شکریہ کے طور پر جو بات بتائی ہے، جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ روزے کا نسخہ ہے۔ چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا کسی دوسرے انبیاء کے احکامات ہوں، نہ صحیفے ہوں، کتب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا ہے کہ بندے اس کے لیے روزہ رکھیں۔ روزہ دراصل خود ایک عبادت ہے اور پھر روزہ انسان ہی کی بھلائی کے لیے ہے، لیکن شکریہ کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے، شکر گزاری کا جو طریقہ، جو احکامات نازل کیے ہیں وہ روزے کی شکل میں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ جب روزہ اللہ تعالیٰ نے شکریہ کے لیے رکھا ہے لیکن وہ بھی ہماری ہی بھلائی کے لیے۔ روزے میں جتنی بھلائیاں ہیں انسان محسوس کرتا ہے، روزہ رکھ کر دیکھیں آدمی کو محسوس ہوتا ہے کس طرح اس کے اندر روحانیت پروان چڑھتی ہے، کس طرح اس کے اندر اخلاق سدھرتے ہیں، اعمال سدھرتے ہیں، کس طرح اس کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کس طرح اس کے اندر دوسروں کے غم گساری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، رحم کا جذبہ بڑھتا ہے، آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، شفقت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے غم کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے صفات انسان کو انسان بنانے والی چیز روزہ ہے، انسان کو بہترین مخلوق بنانے والی چیز روزہ ہے۔ یہ روزے کے ذریعے سے یہ ایک مہینے کی جو یہ تربیت کا پروگرام اللہ کی طرف سے جو رکھا گیا ہے، یہ دراصل شکریہ تو ہے ہی، لیکن اس شکریہ میں بھی انسان کی ہی فلاح اور بہبودی ہے، اس میں انسان ہی کی کامیابی ہے، انسان ہی کا فائدہ ہے۔
تو یہ شکریہ کا جذبہ انسان لے کر یہ روزے کو رکھنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمارے لیے ہدایت کا سامان کیا ہے، تیرا شکر ہم اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ہم یہ پورا مہینہ تیرے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ پھر روزہ ایک عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ روزہ دراصل اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر جب بھی انسان کو کوئی اللہ کی نعمتیں میسر ہوں تو روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حاضرین اکرام، کچھ مدت کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو کھانا پینا بند کر کے رکھنے کا کام ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اس پورے روزے کے دوران، اس پورے مہینے میں ہر آن اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور خوشنودی کی طلب میں، اس کے غضب سے بچنے کی کوشش میں، اس کی پکڑ کے بچنے کی کوشش میں انسان لمحہ لمحہ گزارنے کی ایک تربیت ہے۔ جب اس تربیت سے گزر کر انسان ایک مہینہ گزرتا ہے تو باقی کی زندگی میں اس کا وہ اثر باقی رہتا ہے، اور پھر یہ جب تھوڑا سا اثر کم ہونے لگتا ہے تو پھر دوبارہ رمضان آتا ہے، پھر اسے تربیت دیتا ہے، پھر دوبارہ رمضان آتا ہے، پھر تربیت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلسل 11 مہینوں کے بعد دوبارہ پھر رمضان کا معاملہ رکھا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تربیت کا سامان کیا ہے، بلکہ اس کے اندر نیکیوں کو سمیٹنے کا بھی کام کیا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ نیکیاں کمانا اگرچہ چاہتا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہار کا، نیکیوں کا بہار کا موسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ جس طرح ہر ایک کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، نیکیوں کا بہار کا یہ موسم ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام دوسرے مہینوں میں انسان نفل کے طور پر کرتا ہے اس کو فرض کا مقام کا اجر دیتا ہے، جو اس مہینے میں فرض رکھتا ہے دوسرے مقام کے بدلے میں 70 گنا اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے دیتا ہے۔ تو گویا یہ ایک طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعامات اور اس کے فضل کی ایک بارش ہوتی ہے اس مہینے میں کہ، اور خاص طور سے وہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہوئے بات کہی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں جتنا بھی دینا چاہوں۔ بنی آدم کے اعمال کا بدلہ، اچھے اعمال کا بدلہ اللہ چاہے تو 10 سے 700 گنا تک دے سکتا ہے، لیکن روزے کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور پھر اس کا بدلہ دینا میری ذمہ داری ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کریم و رحیم رب العالمین ہے وہ اپنے دربار سے دینا چاہے تو کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو یہ فیضان جو نہ ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا مہینہ ہے، اس کو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے 2 مہینے پہلے ہی تیاری کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے بعد ہمیں رمضان کے اندر داخل فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے تھے، اے لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کی یہ فضیلتیں ہیں، یہ مقام ہے، تاکہ لوگ کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے لیے کمر بستہ ہوتے، کمر باندھ لیتے تھے۔ جس طرح آدمی کچھ کام کرنے کے لیے، سخت کام کرنے کے لیے کمر باندھ لیتا ہے، نیکیوں کو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے تھے۔ اور آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، جس طرح سے تیز ہوا چلتی ہے ہوا کے موسم میں، اس طرح ان کی نیکیوں کا اور ان کے صدقات، ان کے خیرات کا جو معاملہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اس طرح سے تیز ہو جایا کرتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا معاملہ ہے کہ نیکیوں کے بہار کا موسم ہے تو کون ایسا ہوگا جو اس کو سمیٹنے کے لیے، لوٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی سب سے زیادہ اہمیت کو سمجھتے تھے اور سب سے پہلے نمونہ بن کر دکھا دیے کہ کس طرح نیکیوں کو سمیٹا جا سکتا ہے۔ حاضرین اکرام، یہ بڑا سعادت کا مہینہ ہے، خوش قسمتی کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، جس کے لیے دعا کرتے ہوئے ہم نے داخل ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ ایسا مہینہ ہے کہ پتہ نہیں انسان کو اس رمضان کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے یا نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ انسان کی زندگی میں یہ موقع پھر ملتا ہے یا نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن کی وجہ سے اس کی فضیلت اور مقام ہے، قرآن ہی کی وجہ سے اس کی نیکیاں اور برکتیں ہیں۔ یہ قرآن کا مقام ہدایت کا مقام ہے، ہدایت ہی انسان کو اللہ سے
جوڑتی ہے اور آخرت میں فلاح و کامیابی کا ضامن بنتی ہے، تو یہ فلاح و کامیابی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آدمی حد استطاعت اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگرچہ وہ سمجھ نہیں سکتا تو اہل علم سے پوچھنا چاہیے، کسی مسئلے پر جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس مسئلے میں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آپ بتائیے کہ اس کا معاملہ کیا ہے۔ اس طرح سے علماء کرام اب تو ہر گلی ہر مقام پر موجود ہیں، تو اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو اور اللہ سوال کرے کہ میں نے تو تیرے لیے ہدایت کا راستہ دیا تھا، ہدایت بتایا دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو جواب دینے کے پوزیشن میں ہم نہیں رہیں گے۔ تو اس موقع کو آنے سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس قرآن کو جاننے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، سارے انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے یہ کتاب ہے، تو یہ دوسرے انسانوں تک بھی اس کی فلاح و سعادت کو پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ کیا ہم یہ برداشت کریں گے کہ اتنی بڑی انسانیت اس ہدایت سے محروم ہو جائے اور پھر جہنم میں چلے جائے؟ یہ ہمارے نبی کو کبھی برداشت نہیں تھا۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس پیغام کو ہر وہ شخص کو جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، ایمان کی طرف دعوت دیں، اس کو اس کی طرف، اس کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائیں، اس کی برکتوں کو بتائیں اور اس کی رحمت کو بتائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، دعوت کے کام کا بھی یہ مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کو جس طرح سے گزارنے کی ضرورت ہے اس طرح سے گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس رمضان کی فضیلت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں اتحاد اتفاق کی فضا کو قائم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، تمام انسانوں کو امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی، اور اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں اس زندگی کو ایک خاتمے کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔